فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ ساتھیو، سورہ نجم کی آیات سے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی، پچھلی مجلس میں یہ آیت آپ کے سامنے رکھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی ساتھ مومنوں کو یہ تسلی دی گئی کہ اگر تمہاری بات پر یہ لوگ کان نہیں دھرتے اور اعراض کرتے ہیں، تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم لوگوں کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب پھر کس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہے، کس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ضلالت اور گمراہی لکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جو ہدایت پر آنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا، اور جو گمراہی اختیار کرنے والا ہوگا تو آپ کا اس کے اوپر کوئی زور نہیں ہے۔ اور آگے یہ بات بھی بیان کی گئی کہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اصل میں ان کا مقصد صرف کیا ہے؟ دنیا کا حصول ہے۔ ان کا سارا علم، ان کا سارا زور اور ان کی ساری صلاحیت جو ہے وہ کس پر خرچ ہوتی ہے؟ دنیا ہی کے لیے خرچ ہوتی ہے، آخرت کے بارے میں وہ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ لہذا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو برائی کر رہے ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے، انہیں ان کے عمل کا بدلہ دے گا، اور جو لوگ آپ کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، ہدایت کے راستے پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے اور اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ تو اسی کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو گویا یہاں خاص کر دیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اس دنیا اور دنیا میں جو چیز ہیں، ان پر کسی کو کوئی ملکیت حاصل نہیں۔ اگر ملکیت حاصل ہے تو عارضی ملکیت ہے، آج ان کے پاس ہے، کل ان کے پاس نہیں رہے گی، اور کل ان کے پاس نہیں تھی۔ اور جو ان کے پاس ملکیت بھی ہے، اس پر انہیں ملکیت تامہ بھی نہیں حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر دیا ہے، لیکن اسے قطعاً اختیار نہیں ہے کہ اس گھر میں جیسے چاہے وہ تصرف کرے، نہیں، جیسے اصل مالک یعنی اللہ تعالیٰ جو اس کا مالک ہے وہ چاہے ویسے تصرف کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غلام دیا ہے، غلام کا مالک بنایا ہے، تو اسے یہ اختیار نہیں کہ غلام کے اندر جیسا چاہے تصرف کرے، نہیں، ویسا ہی تصرف کرے جیسا کہ اصل مالک اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے مال کو لے جائے اور جلا دے، نہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے چاہے تجارت میں لگائے، نہیں، اللہ نے اسے علم دیا ہے تو یہ نہیں کہ اس علم کو جیسے چاہے وہ استعمال کرے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے یا بتائے ہوئے اصول کے تحت استعمال کرنا ہوگا۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے
کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اور اس میں بھی وہ حق بجانب ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ آیت تقدیر پر ایمان کی دعوت دیتی ہے اور ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تقدیر پر ایمان کی دعوت تو اس لیے کہ جب آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اسی میں ہم بھی یہ داخل ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے بارے میں کچھ ہوتا ہے تو ہمیں اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مالدار کرے تو اللہ تعالیٰ کا یہ مالدار کرنا عدل پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں صحت دے تو یہ صحت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ کوئی دوسرا آدمی یہ نہیں کہتا کہ آپ کو صحت کیوں ملی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماری دی ہے اور محتاج کیا ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، بے حکمت نہیں، ہمارے اوپر یہ ظلم نہیں ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ٹھہرے، اس لیے کہ ایک غلام اپنے آقا سے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے آپ یہ کام کیوں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، مجھے آپ یہ کیوں بھیج رہے ہیں، نہیں، وہ جیسا چاہے اللہ کے احکام کے مطابق اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ٹھہرے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر رہا ہے ہمیں اس کے اوپر مطمئن ہونا چاہیے، ہمیں اسے حق سمجھنا چاہیے اور اس پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو تقدیر پر ایمان کی دلیل ہے۔ اور شرع پر کیوں؟ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت، آسمان اور زمین ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو آسمان اور زمین میں ہمیں اپنی طرف سے تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم یہاں یہ زمین تمہاری، تم اس میں مسجد بنا سکتے ہو، لیکن یہ زمین تمہاری نہیں، تم مسجد نہیں بنا سکتے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنی ہوگی۔ اس سلسلے میں اگر 2 آدمی کسی گناہ کے اوپر راضی بھی ہو جائیں تو اس کے رضا مندی جو ہوگی یہ اس کے جواز کی دلیل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر 2 آدمی آپس میں سود لین دین پر راضی ہو جائیں تو یہ سود کے جواز پر دلیل نہیں بنے گی۔ 2 آدمی گناہ زنا پر راضی ہو جائیں، ایک مرد اور ایک عورت، تو یہ اس کے جواز کی دلیل کیوں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین ہے آسمان میں اور زمین میں ہے کیا اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ آیت بڑی اہم ہے، اور اس کے بعد کہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کے بعد یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ یہ آیت کا تعلق لیجزیہ کا تعلق ہے۔ هو اعلم بمن اهتدى سے علماء کہتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ گمراہ کون ہے اور جانتا ہدایت پر کون ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جن لوگوں نے اساء برا کیا ہے، گناہ کیا ہے، اساءوا بما عملوا، جو عمل لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ اللہ ان کے عمل کا بدلہ دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے سیئہ کیا، یعنی گناہ کیا۔ جانتے ہیں سیئہ کا معنی کبھی ہوتا ہے قرآن مجید میں سورہ صغیرہ کے بارے میں، اور کبھی یہی سیئات بما عملوا یہ گناہ کبیرہ کے بارے میں آتا ہے۔ تو یہاں مجرد گناہ یعنی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں ہے، تو لیجزی الذین اساءوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اساءوا برا کیا، گناہ کیا، ایمان نہیں لائے، رسولوں کو نہیں مانا، بما عملوا ان کے عمل کا جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے، ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور ان لوگوں کو بدلہ دے جن لوگوں نے اچھا کیا ہے، بالحسنى اچھائی کا، انہیں بہتری اچھائی سے بدلہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر غور کریں، اللہ کا جو ایک اصول ہے، جیسے کہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کا بدلہ بقدر برائی دے گا،
البتہ نیکی کا بدلہ بقدر نیکی نہیں ہے، نہیں، برائی کا بدلہ بقدر برائی ہے، لیکن نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی بڑھا کر کے دے رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر انسان کوئی ایک برائی کرتا ہے فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا، برائی کا بدلہ اسی طرح کی ایک برائی ہے، لیکن نیکی کا بدلہ ایک کا بدلہ 10 گنا بلکہ 700 گنا تک اللہ بلکہ بے حساب دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الذین اساؤوا بما عملوا، جو ان لوگوں نے عمل کیا، یعنی جو برا عمل کیا ہے اس سے برے عمل کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا برا عمل کیا ہے، لیکن آگے فرمایا کہ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور جن لوگوں نے اچھا کام کیا انہیں اچھائی سے بدلہ دے گا یا حسنہ کا بدلہ دے گا۔ حسنہ کے معنی جنت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے بدی کے بارے میں عدل کو مد نظر رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے بدلہ کے بارے میں فضل کو مد نظر رکھا ہے، جیسا کہ سورہ النبا کے اندر فرمایا کہ جزاء وفاقہ، جہنمیوں کے بارے میں جزاء وفاقہ، موافق، یعنی جیسا ان کا موافق ان کو بدلہ ملے گا، لیکن نیکی کے بارے میں جزاء من ربک عطاء حسابا، تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا وہ بے حساب، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک رکھا ہے کہ وہ کام جو نیکی کرنے کا سبب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اصل مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے انسان کو کئی کام کرنے پڑتے ہیں۔ مثال تو طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا ہے، پھر وضو کر کے مسجد طرف آنا ہے، پھر مسجد میں بیٹھ کر کے جماعت کا انتظار کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ صرف اس سلسلے میں صرف نماز پڑھنے ہی کا بدلہ نہیں دے گا انسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ وضو پر بھی اجر دے گا، اور وضو کر کے جب اپنے گھر سے مسجد آ رہے ہیں تو اس مسجد میں آنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور جتنی دیر بیٹھ کر کے مسجد میں بیٹھا نماز کا انتظار کر رہا ہے اس کا بھی بدلہ دے گا، اور نماز کا بدلہ تو اپنی جگہ ہے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تو جن لوگوں نے اچھا کام کیا، نیکی کی، اللہ تعالیٰ انہیں حسنہ یعنی بہتر بدلہ دے گا، یہ نہیں ہے کہ جتنی نیکی ہے اتنا ہی بدلہ دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ضلع اور گمراہ ہوئے ہیں ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کے عمل ہی کے مطابق ہوگا، لیکن هو اعلم بمن اهتدى، جو ہدایت کے راستے پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حسنہ یعنی جنت کہہ لیجئے، جنت کی نعمتیں کہہ لیجئے، اس لیے کہ قرآن مجید میں حسنہ بول کر کے جنت سے مراد دیا للذین احسنوا، وہاں پر للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ہے اللہ انہیں حسنہ جنت دے گا، وزیادہ، اور اس پر ایک چیز دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کے بارے میں یا نیکوں کے بدلے کے بارے میں جو اصول رکھا ہے وہ بدلے کا نہیں ہے بلکہ وہ فضل کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، جو حسنہ کے جنت کے مستحق ہیں، ان کی صفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما دے رہا ہے، اس لیے کہ جو اساؤ کرنے والے تھے ان کی صفات بیان کی کہ وہ جیسے شرک کرنے والے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنانے والے ہیں، اور فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صفات کے طالب ہوا کرتے، یعنی جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد احسن الحسنہ ان کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، ان کی صفات میں سے ایک صفات یہ ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہ اور فحش کاموں سے بچتے ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو کبائر بڑے بڑے گناہ والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، ہاں چھوٹے گناہ ان سے ہو جایا کرتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں سے گویا یہاں بچنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہو، معنی یہ ہے کہ وہ کبائر کے قریب ہی نہیں جاتے، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگر بتقاضائے بشریت ان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ باقی نہیں رہتے۔
الذین یجتنبون، وہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر الاثم، اس یہیں سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے جو کام ہیں اس میں کبیرہ بھی ہیں اور صغیرہ بھی ہیں۔ البتہ ظاہر بات ہے اب یہ موقع نہیں کہ ہم تفصیل سے رکھیں کہ ہاں کبیرہ اور صغیرہ میں کیا ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہ کبیرہ وہ گناہ ہوا کرتا ہے جس گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی دھمکی دی ہے، دنیا میں اس کے اوپر کوئی حد متعین ہے یا آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے غضب کی، جہنم کی اور آگ کی دھمکی دی ہے، تو جو ایسے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے کبیرہ میں داخل ہوں گے۔ ان کی تعداد جیسا کہ علماء کہتے ہیں کہ 70 سے اوپر ہے، اور بہت سے گناہوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ کہہ کر کے بتایا ہے۔ الکبائر سبع کہا ایک روایت میں، بعض روایات میں کہا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہیں، اور نیک لوگوں کی صفت یہ ہے، جنت کے مستحق لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، اور اگر کبیرہ گناہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ اصرار نہیں بلکہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اس گناہ کے اوپر باقی بھی نہیں رہتے۔ والفواحش، فواحش اصل میں دیکھیے گناہ دو قسم کے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ دو قسم کے ہیں۔ ایک گناہ تو وہ ہیں جن کی قباحت شریعت سے معلوم ہے، شرعی طور پر ہم جانتے ہیں، اور اگر شریعت یہ نہ بتائے تو ہم یہ نہیں جانیں گے کہ وہ کبیرہ ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر بلا وضو نماز پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہمیں یہ کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ شریعت سے معلوم ہوا ہے۔ ہمیں جانتے ہیں کہ سود لینا اور دینا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، لیکن ہم نے اسے کہاں سے جانا ہے؟ شریعت سے جانا ہے۔ اور کچھ گناہ وہ ہیں جو فطرت سے انسان اس کو ناپسند کرتا ہے، ہر وہ جگہ جہاں کے لوگ سلیم الفطرت ہیں، اپنی فطرت کے اوپر باقی ہیں، وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر چوری کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، گالی دینا ہے، کسی کا ظلمن مال لے لینا ہے، زنا کرنا ہے، لواطت ہے، یہ ایسے کام ہیں جو انسان فطرتاً معلوم کرتا ہے، اور ایسے ہی کاموں کو فواحش کہا گیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن مجید میں زنا کو فاحشہ کہا گیا ہے، لواطت کو فاحشہ کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے دونوں قسم کے کبائر کا ذکر فرمایا، وہ کبیرہ جو شریعت سے معلوم ہوتے ہیں اور وہ کبیرہ جو فطرت سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو چونکہ جو فطرت سے معلوم ہوتے ہیں ان کی قباحت بہت بری ہے، اس لیے خصوصی طور پر الگ سے اس کو بیان کیا ہے۔ تو الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، الا اللمم، مگر صغائر کے اندر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اصل میں لمم لما یا لمو کے معنی ہوتا ہے کسی جگہ کے قریب ہونا، اس کام کے کرنے کے قریب ہونا، لیکن علمہ بالمکان، اس مکان کے بالکل قریب پہنچ گیا، یا وہاں پر کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے وہ کام کرنا، ٹھہرنا، اسے علمہ بالمکان مکان کا معنی آتا ہے تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہرا۔ تو گویا کی وہ گناہ جو ہیں یعنی اس کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، یا ایسے گناہ ہیں کہ وہ اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمم کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ سب سے واضح تفسیر ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ لمم کے بارے میں سب سے بہتر حدیث جو ہمیں جس بیان کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے پر زنا کا جو حصہ اس کو ملنے والا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھنا زنا، آنکھ کا زنا ہے، بات کرنا زبان کا زنا ہے، چل کر کے جانا پیر کا زنا ہے۔ تو گویا یہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ صغائر کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، پھر اللہ تبارک و تعالی مؤمنین جو کبائر سے اجتناب کرتے ہیں، کوئی یہاں سوال کر سکتا ہے، دو سوال کر سکتا ہے۔ ایک سوال تو یہ کہ اللہ کے نیک بندے بھی بسا اوقات کبائر سے پرہیز نہیں کر پاتے، کبائر کے اندر بھی واقع ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں،
ایک بار مائی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ وہ اپنے کسی غلام پر ناراض ہوئے اور اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور کہا ارے اصدیق ولعان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق بھی ہے اور لعان بھی ہو جائے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت ابوبکر بہت پریشان ہوئے، جا کر کے اپنے غلام کو آزاد کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا اعود، آج کے بعد سے کبھی میں یہ کام نہیں کروں گا. تو گویا اللہ تعالیٰ کے جو حسنہ کے مستحق بندے ہیں تو ان سے بھی تو گناہ ہو جایا کرتا ہے، یا صغیرہ کچھ بھی ہو، ہے تو اللہ کی نافرمانی نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور بیان فرمایا ایاکم محقرات الذنوب، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ مسعود کی حدیث ہے کہ ایاکم محقرات الذنوب، تم لوگ ان گناہوں سے جو چھوٹے چھوٹے سمجھے جاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. تو مومن تو حسنہ کے جو مستحق بھی اس میں واقع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ واسع المغفرہ، اگر بتقاضائے بشریت کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو ان کا رب کیا ہے؟ بہت وسیع مغفرت والا ہے. اس کے مغفرت کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اس کا ایک نام الواسع ہے ہی، واسع علیم بھی ہے. تو واسع المغفرہ، معاف کرنے والا، بخشنے والا، یعنی بہت وسعت والا ہے. اس کے سامنے کوئی بھی گناہ، بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کی مغفرت کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتا. شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے لیے عموماً توبہ کی ضرورت ہے، اور شرک کے علاوہ اگر وہ چاہے تو گناہ کبیرہ کو ہی بغیر توبہ کے معاف کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بہت وسیع مغفرت والا ہے، واسع المغفرہ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کی وسعت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے. تمہارا کوئی گناہ، تمہارا کوئی عیب اللہ تعالیٰ سے چھپنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لہذا تمہیں اولاً گناہوں پر دلیر نہیں ہونا چاہیے. ثانیاً اگر بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وسیع مغفرت ہے اس کا سہارا لینا چاہیے. کیوں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چھوٹے بڑے کا علم رکھتا ہے. کوئی حسنہ کا اگر مستحق ہے، حسنہ میں جانے والا کام کر رہا ہے تو اسے اپنے نیکیوں پر اترانا نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ سارا کا سارا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ. سبحان اللہ. انسان اپنے بارے میں سب کچھ اب سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن خود انسان کے بارے میں اس کا رب اس سے زیادہ جانتا ہے. مثال کے طور پر انسان ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے کہاں تھا کچھ پتا نہیں. ماں کے پیٹ میں اس کی کیفیت کیا تھی اس کو کوئی بھی علم نہیں ہے. ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس نے بچپنے کی زندگی بسر کی، اسے کوئی کچھ یاد نہیں ہے. بچپنے کی زندگی سے بڑھ کر کے جب ہوش آیا تو اس نے بہت سا ایسا کام کیا جو اسے یاد نہیں ہے. حتیٰ کہ بسا اوقات کل پرسوں ایک ہفتہ پہلے کتنے کام کیے ہیں بندے کو وہ چیز یاد نہیں ہے، خود اس کا عمل اس کو یاد نہیں ہے. لیکن ہوا اعلم بکم، اور تمہارا رب اگر انسان اس چیز پر یقین رکھے اور اس چیز کو ہمیشہ سامنے رکھے تو انسان اولاً تو گناہ سے بھاگے گا، ثانیاً اپنے وہ گناہ جو اسے یاد نہیں ہیں، وہ گناہ جسے اس نے گناہ نہیں بلکہ جائز سمجھ کر کے کیا ہے، تو اس کے اوپر گناہوں سے معافی مانگے گا. اور یہی حکمت سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 سے زائد بار استغفر اللہ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ اس لیے کہ انسان کو خود اپنے بارے میں پتا نہیں ہے، کیا کیا، کیسے کیا، جائز تھا کہ نہیں جائز، کیا کام کیا کچھ کو پتا نہیں ہے. انجانے میں راستے میں جا رہا ہے، وہ کتنے جانوروں کو ہنستا اپنے پیر کے نیچے روند دے اور کسی کو پتا نہ چلے. تو ہوا اعلم بکم، اللہ تبارک تمہارے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہے، اور اس وقت سے جانتا ہے اذ انشأکم من الارض، جب تمہیں زمین سے اللہ نے پیدا کیا ہے.
کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کو کہاں کہاں سے لیا، مٹی کو لے کہاں کہاں کی مٹی کو اللہ تعالیٰ نے منگایا، کالی مٹی، سفید مٹی، لال مٹی کہاں سے منگایا، پھر اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے گوندھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رکھ دیا تاکہ اس میں سڑان پیدا ہو جائے، مسنون ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ڈھانچہ بنایا، پھر جا کر کے اللہ نے اس میں روح پھونکی۔ یہ سارا مرحلہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں اس وقت کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچہ تھے۔ جنین کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، اسے جنین، جنہ کے معنی چھپنا ہوتا ہے۔ جن کو کیا جن کہتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ چھپا رہتا ہے نظروں سے۔ وہ گھنے جو باغات ہوتے ہیں ان کو جنہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے گھنے ہونے کی وجہ سے بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو جنین کو جنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپا رہتا ہے، تین پیٹ میں، پیٹ ہے، تین پردے کے اندر رہا کرتا پیٹ میں، پھر رحم کے اندر، اور رحم کے بعد بچے کے اوپر جو جھلی رہا کرتی ہے، فی ظلمات ثلاث۔ تو ہوا عالم بکم، اور اس پر ذرا غور کریں، وہ اس وقت بھی تمہارے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہے جب ابھی تم 40 دن کے نطفہ تھے، کچھ پتا نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ حمل ٹھہرے گا بھی کہ نہیں ٹھہرے گا، اور بچہ پیدا ہوگا تو کیسے پیدا ہوگا، پھر اس کے بعد 40 دن کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ نطفۃ ثم علقۃ، علقہ بن جاتا ہے، ثم مضغہ، پھر اس کے بعد مضغہ بنتا ہے، پھر مضغہ کے بعد جو ہے جب 120 دن ہو جایا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جب وہ ہڈیاں بننی مضغہ کے بعد شروع ہوتی ہیں، مضغہ کے ساتھ تو آ کر کے فرشتے اس میں روح پھونکتے ہیں اور وہ ساری چیزیں لکھ دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ان قدرتوں پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے بڑی پسند آئی تھے مقبول رحمہ اللہ کی بات کہ انہوں نے کہا کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آئے، دودھ پیتے بچے تھے، کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے ساتھی جو اسی مرحلے میں چلے گئے اور ہم لوگ زندہ رہ گئے۔ اس کے بعد ہم بچپنے اور نوجوانی تک کا مرحلہ آتا ہے، ہم اور آپ باقی رہے اور ہمارے ساتھی کتنے دنیا سے چلے گئے، پھر جوانی کا مرحلہ آتا ہے، اس مرحلے میں ہمارے کتنے ساتھی چلے گئے اور ہم باقی رہے ابھی تک، پھر ہمارے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے، اللہ نے دیا ہے، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی گویا ہمیں اس وقت کام میں لے آنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضامند کو راضی کرنے کا کام کرنا چاہیے۔ تو ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، لہذا فلا تزکوا انفسکم، تم اپنا تزکیہ نہ کرو، اپنی پاکی، اپنی بڑائی نہ بیان کرو کہ ہم نے اتنی نماز پڑھی، ہم نے اتنا خرچہ کیا، ہم نے اتنا روزہ رکھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا تمہارے ساتھ۔ فلا تزکوا انفسکم میں علماء کہتے ہیں کہ دو معنی کا احتمال ہے، ایک معنی تو ہے تو اپنا تزکیہ نہ کرو، تزکیہ کا معنی یعنی اپنی پاکی بیان نہ کرو، ورنہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا یہ تو مطلوب ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، لیکن یہاں تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی تزکیہ بیان کرنا، اور اس کی معنیت اس لیے ہے کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کی تعریف کرے اور اپنا کام بطور تعریف کے بیان کرے۔ کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے اگر خاص طور سے کوئی ایسی غلطی ہوئی آپ کے انسان کے شان کے بارے میں تو اس کو جو ہے بیان کرنا، اس کو انسان اپنی بہادری یا اپنا حق سمجھتا ہے، حالانکہ سارا کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہی زیادہ جانتا ہے۔ ہاں تو دوسرا معنی، پہلا معنی تو یہ ہے تزکیہ کا کہ اپنی انسان کیا کرے، اپنا خوبی بیان کرے، اپنی عبادت بیان کرے، اپنا صدقہ اور خیرات بیان کرے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اپنے انفسکم یعنی اپنے ساتھی، جیسے فسلموا علی انفسکم یعنی علی اہلیکم، تو اپنے ساتھی کا تزکیہ نہ کرو اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی کسی کا تزکیہ نہ کرے، اور اگر بہت کچھ کہنا ہے تو کیا کہے، احسبہ کذالک واللہ حسیبہ، میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر
جانتا ہے، دونوں معنی کا احتمال ہو سکتا ہے. تو فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہی بہتر جانتا ہے کہ کون انسان ہے جس کے اندر تقوی پایا جا رہا ہے. آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس آیت نمبر 32 سے ہمارے خیال سے یا 33 تک سے شروع ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.